حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ۔ تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں۔ ایک تیسرے صحابی بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا۔ حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلن عام کر دوں، لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے، خیر والے لوگوں سے زمین بھرے۔ میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ لوگ جو مضبوطی لائیں معاشرے میں، جن کا علم، بردباری، تقوی، یہ چیزیں مضبوطی، ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں، جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے ہیں۔ کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں۔ اب بعض اشاروں پر، ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو، تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کہ ریاست کی، حکومت کی، تاجر کی، مالدار کی، تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکوٰۃ لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے، وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے، وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے۔ اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی، اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی، اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے، اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔